ایک زمانے کی بات ہے۔ نورآباد نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارسلان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ارسلان دوسروں بچوں کی طرح نہیں تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ نئی جگہ دیکھنے، نئے راز جاننے اور مہم جوئی کرنے کی خواہش رہتی تھی۔ تجسس تھا۔ اسے لگتا تھا کہ گاؤں والے اکثر اسے سمجھاتے، بیٹا پیچھے والے جنگل میں کبھی مت جانا، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ارسلان کے دل میں ایک عجیب سا جنگل میں کوئی چھپا ہوا راز ہے، کوئی ایسا بھید جو پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ ایک شام جب آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ارسلان نے گاؤں سے باہر ایک عجیب سی چمکتی ہوئی روشنی دیکھی۔ رک گئی، پتے سرسرانے لگے اور ہر طرف ایک پراسراوا روشنی سیدھی جنگل کے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارسلان کے قدم خود بخود آگے بڑھے اور خاموشی سے گھر سے نکل کر اس روشنی کے پیچھے چل دیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی فضا بدل گئی، ہوا خاموشی چھا گئی۔ اچانک ایک بڑی چٹان کے پیچھے سے آواز آئی، گونجتی ہوئی آواز، ارسلان! ارسلان رک گیا۔ پھر آواز دوبارہ آئی، ادھر آؤ، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ارسلان نے ہمت جمع کی اور چٹان کے قریب گیا۔ وہاں ایک خفیہ دروازہ کھلا اور اندر سے ایک بوڑھا آدمی باہر آیا۔ لمبی سفید داڑھی، نیلی چمکتی آنکھیں اور ایک نرمی بھری مسکراہٹ۔ بوڑھے شخص نے کہا، زین، دانشمندانہ لہجہ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا ارسلان۔ میرا نام زین ہے، میں اس جنگل کا محافظ ہوں۔ ارسلان حیران رہ گیا۔ ارسلان، میرا انتظار؟ مگر میں تو بس ایک روشنی کے پیچھے آیا تھا۔ زین، وہ روشنی میں نے ہی پیدا کی تھی۔ اس جنگل پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے، دارپس۔ اسے روکنے کے لیے ایک طاقتور پتھر، نور کا دل چاہیے، اور وہ صرف تم ہی ڈھونڈ سکتے ہو۔ ارسلان نے گہری سانس لی، لیکن اس کے اندر ایک بہادری جاگ اٹھی۔ زین اسے ایک روشن راستے پر لے گیا۔ زین، ارسلان، آگے 3 آزمائشیں تمہاری منتظر ہیں، ہمت، عقل اور دل کی نرمی۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو نور کا دل تمہیں مل جائے گا۔ پہلی آزمائش ایک پرانا ٹوٹا ہوا پل، نیچے چاند جیسا چمکتا دریا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، پل بار بار ہل رہا تھا، لیکن ارسلان نے بہادری سے قدم رکھا اور پل پار کر لیا۔ دوسری آزمائش ایک اندھیری غار، جہاں دیواروں پر چمکدار کردار اور پہیلیاں تھیں۔ ارسلان نے سوچ سمجھ کر نشانات ترتیب دیے اور غار پورے نور سے بھر گیا۔ تیسری آزمائش ایک خشک میدان میں ایک زخمی ہرن پڑا تھا، کوئی دشمن نہیں، کوئی جال نہیں، صرف ایک آزمائش۔ ارسلان نے اس کے زخم باندھے، اسے پانی پلایا، اور اچانک وہ ہرن ایک خوبصورت جادوئی مخلوق میں بدل گیا۔ زمین کانپی اور زمین کے اندر سے ایک چمکتا ہوا پتھر ظاہر ہوا، نور کا دل۔ ارسلان نے ہاتھ بڑھاوا ہی تھا کہ آسمان سیاہ ہو گیا اور ایک خوفناک سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ دارکس، گہری ڈراؤنی آواز، مجھے وہ پتھر دو ورنہ میں تمہارا گاؤں تباہ کر دوں گا۔ لیکن پھر اسے اپنا گاؤں یاد آیا، گھر، ماں، دوست۔ اس نے پتھر کو اونچا اٹھایا اور پکارا، ارسلان، روشنی ہمیشہ اندھیرے پر جیتتی ہے۔ ایک تیز روشنی پھوٹی، دارکس چیختا ہوا ختم ہو گیا۔ تم اب اس جنگل کے نئے محافظ ہو، ارسلان نے مسکرا کر کہا۔ میں اپنے گاؤں واپس جانا چاہتا ہوں۔ واپس نورآباد پہنچا۔ گاؤں والے اسے ہیلکن، جب بھی جنگل کو میری ضرورت ہوگی میں آ جاؤں گا۔ ارسلان رت اور فخر سے دیکھنے لگے۔ اس دن کے بعد وہ ارسلان نہیں